السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت 280۔ اور تمہارا قرض دار اگر تنگ دست ہو تو کشائش تک مہلت دو، اور اگر سمجھو تو معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس دن کا خوف کرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، اگر قرض دار تنگ دست ہو تو تمہیں چاہیے کہ اسے اس وقت تک مہلت دو جب تک وہ آسانی سے تمہارا قرض واپس کر سکے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ دیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پس وہ دستاویز لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمہ قرض ہے، اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر قرض دار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا مدت کے تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں تساہل نہ برتو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہو کہ شک و شبہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بدست تجارتی معاملات کرتے ہو ان کے نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، اور ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، جب تم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اس میں املا وہ شخص کرائے گا جس کے ذمہ قرض ہے، اور اس میں 2 مردوں کو گواہ بناؤ۔ اگر مرد میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، یعنی اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے کہ اے لوگو، جو تم روزمرہ اپنے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اے لوگو، جب تم خرید و فروخت کرو، یعنی کوئی زمین یا کسی دوسری چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو اس میں بھی گواہ بنا لیا کرو، یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی قرض کا لین دین کریں تو اسے ضرور لکھا کریں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔